اعلان بلفور، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی زندگی میں ایک اہم اور نہ ختم ہونے والا بحران آیا، 2 نومبر 1917 کو جاری کیا گیا۔ اس اعلان نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے صہیونی مقصد کو حقیقت میں بدل دیا، جب برطانیہ نے پبلکلی وہاں پر یہودی لوگوں کے لیے ایک قومی گھر قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس عہد کو عام طور پر مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس نے نہ صرف فلسطینیوں کی نسل کشی کی راہ ہموار کی، بلکہ خطے میں مستقبل کے تمام تنازعات کا ذریعہ بھی ثابت ہوا۔ اسے عرب دنیا کی جدید تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع دستاویزات میں شامل کیا جاتا ہے۔ بلفور ڈکلیریشن، جسے عربی میں بلفور کا وعدہ بھی کہا جاتا ہے، 1917 میں برطانیہ کا ایک عوامی عہد تھا جس نے فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ بیان برطانیہ کے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفور کی طرف سے ایک خط کی شکل میں سامنے آیا، جو برطانوی یہودی کمیونٹی کی ایک اہم شخصیت لیونل والٹر روتھشائلڈ کو لکھا گیا تھا۔ یہ ڈرافٹ پہلی جنگ عظیم کے دوران بنایا گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کی تحلیل کے بعد فلسطین کے لیے برطانوی مینڈیٹ کی شرائط میں شامل کیا گیا تھا۔ اتحادی طاقتوں کی طرف سے قائم کردہ نام نہاد مینڈیٹ نظام استعار اور قبضے کی ایک الگ شکل بھی تھی۔ اس نظام نے ان علاقوں سے حکمرانی کی منتقلی کی جو پہلے جنگ میں شکست خوردہ طاقتوں کے کنٹرول میں تھی، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ فاتحوں کو دیے جائیں گے۔ مینڈیٹ کے نظام کا اعلان کردہ مقصد جنگ کے فاتحین کو نئی ابھرتی ہوئی ریاستوں کو اس وقت تک چلانے کی اجازت دینا تھا جب تک وہ خود اپنے معاملات پر حکومت کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ فلسطین کا معاملہ البتہ انوکھا تھا۔ جنگ کے بعد باقی مینڈیٹ کے برعکس وہاں برطانوی مینڈیٹ کا بنیادی مقصد یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کے لیے حالات پیدا کرنا تھا۔ اس وقت یہودی آبادی کا 10% سے بھی کم تھے۔ مینڈیٹ کے آغاز پر برطانویوں نے یورپی یہودیوں کی فلسطین میں ہجرت کی سہولت فراہم کرنا شروع کر دی۔ نتیجے کے طور پر 1922 اور 1935 کے درمیان یہودیوں کی آبادی 9% سے بڑھ کر کل آبادی کا تقریباً 27% ہو گئی۔ اگرچہ بلفور اعلامیے میں یہ انتباہ شامل تھا کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا جس سے فلسطین میں موجود غیر یہودی کمیونٹیز کے شہری اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچے، لیکن فلسطینی اربوں کی قیمت پر برطانوی مینڈیٹ میں اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ یہودیوں کے پاس فلسطینیوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے اور ان کو درپیش کسی بھی قسم کی مزاحمت کے خلاف دفاع کرنے کا ہر ذریعہ حاصل ہوگا۔ یہ دستاویز متنازع کیوں تھی؟ یہ دستاویز کئی وجوہات کی بنا پر متنازع بنی۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ مرحوم فلسطینی امریکی ماہر تعلیم ایڈورڈ شیڈ کے الفاظ میں ایک یورپی طاقت کی طرف سے بنایا گیا تھا جو کہ ایک غیر یورپی علاقے کے بارے میں تھا، اور اس علاقے میں مقامی اکثریتی باشندوں کی موجودگی اور خواہشات دونوں کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ مختصراً، بلفور اعلامیہ نے یہودیوں سے ایک ایسی سرزمین کا وعدہ کیا جس کے باشندے 90% سے زیادہ غیر یہودی تھے۔ کے وقت انگریزوں کے 3 متضاد وعدوں میں سے ایک تھا۔ جب اسے جاری کیا گیا تو برطانیہ نے پہلے ہی 1915 میں عربوں کو سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا وعدہ کیا تھا۔ برطانیہ نے 1916 کے سکائی پیکٹ معاہدے کے تحت ایک علیحدہ معاہدے میں فرانسیسیوں سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ فلسطین کی اکثریت بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت ہوگی، جبکہ باقی خطہ جنگ کے بعد 2 بڑی طاقتوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تاہم اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ فلسطین برطانوی قبضے میں آ جائے گا اور وہاں رہنے والے فلسطینی عرب آزادی حاصل نہیں کریں گے۔ آخر میں اس اعلامیے میں ایک قومی گھر کا تصور فراہم کیا گیا جو کہ مبینہ طور پر بین الاقوامی قانون میں اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ یہودی لوگوں کے لیے مبہم اصطلاح قومی گھر کا استعمال، جو کہ ریاست کے اپوزٹ ہے، نے معنی کو تشریح کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔
تاہم 1922 میں ایک بڑے صہیونی رہنما کے ساتھ ایک ملاقات میں آرتھر بلفور اور اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ لائیڈ جارج نے مبینہ طور پر کہا کہ بلفور اعلامیہ ہمیشہ ایک حتمی یہودی ریاست کا مطلب تھا۔ اس اعلان کا فلسطینیوں پر کیا اثر ہوا؟ اعلان بلفور کو بڑے پیمانے پر 1948 کے فلسطینی نکبہ کے پیش خیمے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جب صہیونی مسلح گروہوں نے، جنہیں برطانیہ نے تربیت دی تھی، نے 75,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے زبردستی بے دخل کیا۔ کابینہ کے اندر کچھ مخالفت کے باوجود یہ پیشن گوئی کی گئی کہ اس طرح کا عمل قابل عمل نہیں تھا۔ برطانوی حکومت نے پھر بھی یہ اعلان جاری کیا اور اس معاہدے کو عملی شکل دی۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ فلسطین کے آج کے مسائل کو بلفور اعلامیہ سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانوی مینڈیٹ نے یہودی اقلیت کے لیے فلسطین میں برتری حاصل کرنے اور اپنے علاقے کے لیے اور اپنے مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک ریاست بنانے کے حالات پیدا کیے تھے۔ یہ فلسطینی اربوں کی قیمت پر بنا ایک ملک تھا اور اس کے مسائل وہاں سے لے کے آج تک وہیں کے وہیں ہیں۔